دیا حضرت مولا علی آئے تو پہلی نظر حضور دے بولو حضور دے چہرے تے پڑی حضور نے پھر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ اور لوگو علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت بن گیا آپ توجہ کر لوگ آج دشمنیاں دکھاندے نے لیکن میں گل کرن لگیا یار غار دی توجہ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک روز رسول حضرت مولا علی ساڑھے گھر تشریف لے کے آئے میرے والد بزرگوار حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوئی دو میں بیٹھے ہوئے نے گھر دسینے دو میں بیٹھ کے جناب والا گفتگو ہو رہی ہے ایک امام الاولیاء ہے دوسرا امام الصدیقین تاجدار صداقت ایک تاجدار شجاعت آپ فرماندیاں نے میں ویکھ رہی ہوں دو میں پہ گفتگو کر دینے جتنی دیر حضرت مولا علی ساڑھے گھر دے اندر بیٹھے رہے میں تکیا میرے ابا حضور حضرت علی دا چہرہ ہی ویکھ دے رہے آپ دے چہرے تو نگاواں ویکھن والا کون ہے اے اچھا بولو سنیا صدیق اکبر یہ بہت کہتے ہیں جناب جی جنت کی ٹکٹ کون دے گا علی دین گے نا حضور نے فرمایا نا جنت دا پرمانہ مولا علی نے دینا ہے یاد رکھنا جنت دی ٹکٹ ہم تو مانتے ہیں اس چیز کو بالکل دین گے اسی ہے ہی علی والے ہیں ہاں علی والے ہیں نا علی نو منن والے توجہ کر سانو خوشی ہے کہ جنت دی ٹکٹ اگلی گل نہیں دس اگلی گل کہ دین گے کیوں ہاں جی دین گے کیوں توجہ کر ملاقات ہوئی دعا یاراں دی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرکار صدیق اکبر نے مبارک دیتی فرمایا اے علی تینو مبارک ہوئے حضرت نے سونے ہو کس چیز دی مبارک دے رہے ہو فرمایا اے علی میں رسول اللہ دے کولوں سنے آئے جنت دی ٹکٹ علی دیویں گا جنت دا پروانہ علی دیویں گا حضرت علی نے مڑ کے حضرت سرکار صدیق اکبر نو مبارک دیتی آپ نے فرمایا تو ہنو بھی مبارک ہوئے آپ نے فرمایا میں نو کس چیز دی مبارک حضرت علی المرتضی کہندے نے جدو رسول اللہ نے میں نو اے حکم دیتا علی جنت دیاں ٹکٹاں تو تقسیم کریں گا نال حکم اے دیتا جنت دی ٹکٹ اونوں دیویں گا جدے دل وچ صدیق اکبر دا پیار اللہ یا رسول اللہ بیٹھے نا دیکھ دے پین حضرت سرکار صدیق اکبر دیاں نگاہاں علی پاک دے چہرے تو ہٹیاں ہی نہیں جدو علی پاک تشریف لے گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں میں ابا حضور کو پوچھیا ابا جی آج میں نرالی چیز ویکھی فرمایا پتر ہو کیڑی چیز کیا ابا حضور جس ویلے مولا علی تشریف لے کے آئے ساڑھے گھر جتنی دیر وہ بیٹھے رہے تسی انہاں دا چہرہ ہی ویکھ دے رہے دشمن تے چہرے نہیں ویکھ دے دشمن دے سامنے دشمن آ جائے نہ تے ویکھیے ہی نہیں تسی جتنی دیر وہ بیٹھے رہے تسی علی دا چہرہ ہی ویکھ دے رہے ہو وجہ کہ یہی آپ نے پھر اپنی بیٹی نو دسیا پتر وجہ اے وے کہ میں اپنے نبی کو لو سنیا اپنے آقا کو لو سنیا علی دا چہرہ ویکھنا بھی گفتگو تے علی نالی پہ کرنا پر انہاں دا چہرہ ویکھ کے تے عبادت تو حضرت سرکار صدیق اکبر دیکھتے رہ گئے حضرت مولا علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو کمال دا علم عطا فرمایا کس موضوع تے بس میں تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں ایک بندہ آیا حضرت مولا علی دی بارگاہ دے اندر ذرا دھیان نال سننا انہیں کہا علی رزق کتنی قسم دا ہے رزق فرمایا دو قسم دا
کتنیاں زیادہ نہیں دو فرمایا کیڑیاں قسمان فرمایا ایک کے رزق مقسوم تے دوسرا ہے رزق مقصود رزق مقسوم تے رزق مقصود توجہ کر وہ گلاں تے بہوں پڑھنے تے بندہ نہ آکھے بھئی دسو جی ہن رزق مقسوم کیڑا تے مقصود کیڑا ایک ہی استاد سوال کردا سا وہی یہ مطلوب کیڑی تے غیر یہ مطلوب کیڑی استاد جی پھر کہ تساں اور تے ساری گلاں منہ ڈاڑیاں پتہ استاداں نے پیچھے لگے رہنے تے کوئی نہیں پتہ نے جناب فرمایا کتنے قسم دا رزق ہے دو ایک کے رزق مقسوم ایک کے رزق مقصود آپ نے فرمایا رزق مقسوم اوے جڑا تہاڈی قسمت وچ لکھ دتا گیا رزق مقسوم جڑا تہاڈی قسمت دے اندر لکھ دتا گیا تسی جو مرضی کرو ضائع کرو روڑو ساڑو جلاؤ وہ تہاڈی قسمت وچ لکھ دتا گیا رب نے تانوں عطا سمجھ آ رہی حضرت علی پہ سمجھانے فرمایا رزق مقسوم ہے جڑا تہاڈی قسمت وچ لکھ دتا گیا ستے پیو جاگدے پیو جتھے بھی ہے وہ رب نے تانوں او عطا کرنا ہے دوسرا وے رزق مقصود جس دی تساں تلاش کرنی ہے رزق مقصود جس دی تساں صبح اٹھ کے نمازاں واسطے نہیں آنا تے دفتر جانا مقصود تنخواہ ملنی ہے کم تے جانا ہے محنت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے رزق تلاش کرنا ہے فرمایا ایک رزق مقسوم وہ قسمت لکھ دیتا گیا تانوں ملنا ہی ملنا ہے دعا ہے رزق مقصود جس دی تساں تلاش کرنی ہے مقصد حاصل کرنا ہے توجہ فرماؤ بندہ بولیا اے علی رزق مقسوم انج ملنا ہے تے پھر ایک کمرہ ہے وہ بالکل بند ہے ایک بندے نو کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا کوئی کھڑکی نہیں کوئی دروازہ نہیں چھوڑیا بالکل بند ہو گیا تو اس کمرے دے اندر پھر رزق کے میں ملے گا حاجی صاحب سوال تو ہے نا کمرہ بند ہو گیا کھڑکیاں بند دروازے بند کہنے لگا اے علی المرتضی پھر اس بند کمرے کے اندر انسان کو کیسے اس کو رزق ملے گا بندے کو جس کو ہم نے بند کر دیا آپ فی البدی جواب دیا کرتے تھے آپ نے فرمایا تو مائدہ سوئے اگر وہ بندہ کمرے وچ بند ہے کھڑکیاں بندن دروازہ بند ہے تے جے اوتی موت دا ٹائم آ جائے تے اسرائیل کتھوں آوے گا کمرے ایتھے مار نعرہ ہونا ایتھے بندا ہے یا رسول اللہ حق چار یار یا غوث یا علی زندہ آباد زندہ لوگ کیڑے کڈن والے بھونڈے پر سامنے علی بیٹھا ہوئے نا سارے دی بولتی بند ہو جاندی ہے انہیں کیا جے کمرے وچ بندے نو بند کر دے بندہ تے کتھوں رزق رب دے گا کون رزق دین آئے گا تے فرمایا جے اوہی اودی موت دا ٹائم ہوے تے مینوں 10 اسرائیل کتھوں آوے گا کمرے دے اندر او جویں اسرائیل کمرے وچ آ سکدا ہے موت دین واسطے روح قبض کرن واسطے ایویں میکائیل بھی آ سکدا رزق دے اے کھڑکیاں تے دروازیاں دے کھولن دے محتاج نہیں ہیں فرمایا جے میں اسرائیل آنا ہے نا تے روح کٹ کے کھڑکیاں بندن تے ہونا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ فرمایا تم محلوں میں بند کیوں نہ ہو کر رہ جاؤ موت تمہیں ضرور آئے گی فرمایا جس طرح اسرائیل آ سکتا ہے بند کمرے دے اندر اسی طرح میکائیل بھی بند کمرے وچ رزق لے کے
واہ علی تیری شان تو صدقے جاواں. ایک اور بندہ ساری زندگی اس منصوبہ بنایا میں کدی نہ کدی علیاں لاجواب کر دیا, پر علی کو لاجواب کون کر سکتا ہے. کہنے لگا علی کو لاجواب کر دوں. سوال گھڑیا بڑا عجیب و غریب. حضرت مولا علی منبر تے بیٹھے منصوبہ بنا کے آیا, علی نو آج بے عزت کراں گا, علی نو آج نعوذ باللہ من ذالک لاجواب کراں گا. بہت پٹھا سیدھا سوال لے کے آ گیا. کھڑا ہویا, علی میرا تیرے تے سوال ہے جواب دیو. فرمایا بول. اس نے کیا کتے تے بکری دا ملاپ ہویا. کتے تے بکری دا ملاپ ہویا. بچہ پیدا ہویا. ہن دسو وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اب عجیب سوال ہے. ساری زندگی سوچ رہا میں کیوں جا سوال کرا علی تے کہ علی لا جواب ہو جائے. اور عجیب سوال, کتے اور بکری کا ملاپ اور بچہ پیدا ہوا. اب بتاؤ کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. پہلی چیز یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ غیر جنس سے ملاپ ہوتا ہی ہے, اور آگے بچہ پیدا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا, ورنہ اس دنیا میں تم دیکھے کیا سے کیا آپ کو نظر آتا. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. بہرحال اس نے سوال گھڑ دیا. حضرت مولا علی نے فرمایا اگر اس کی شکل بکری کے بچے جیسی ہے تو حلال ہے, کتے کی جیسی ہے تو اس آکھیا جی دو میں نظر آنیاں. کدی کتے دی شکل نظر آندی تے کدی بکرے دی شکل نظر آندی. فرمایا اچھا اس کو پانی پلاؤ. سمجھو ذرا حضرت علی کا علم. کیا اس کو پانی پلاؤ. اگر بکری کی طرح پیے تو حلال ہے, کتے کی طرح چاٹ کر پیے تو حرام ہے. اس نے کہا جی یہ تجربہ بھی کیا ہے, کبھی چاٹ کر پیتا ہے, کبھی بغیر چاٹے پیتا ہے. یعنی جس طرح بکری پیتی ہے, کتا پانی چاٹ کر پیتا ہے زبان سے, کبھی چاٹ کر پیتا ہے, کبھی بکری کی طرح پیتا ہے. دنیا سن رہی. حضرت مولا علی بیٹھے منبر تھے. کہنے لگا جی دوویں طریقے استعمال کرتا ہے, کدی چٹ کے پینا ہے, کدی بغیر چٹن تو پی جانا. فرمایا اچھا اس دے اگے گھاس پاؤ. گھاس